علی بھائی کافی سارے نوجوان ایون کہ آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، فالوور بھی ہیں، یا کوئی ایسے بھی ہیں جو فالوورز نہیں ہیں لیکن سنتے ہیں آپ کو، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ تاریخی نہیں ہے کہ علی مرزا کہاں سے سٹارٹ ہوا، کس سیکٹ سے تعلق رکھتے تھے، کس سیکٹ کو چینج کیا، پھر کہاں پر گئے، یہ تبدیلی ساری یوں سمجھ لیں ایک طرح کی ان کی زندگی میں یہ ایولیوشن کیسے آئی. تھوڑا سا اپنی زندگی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا دیں، کون سے گھرانے میں پیدا ہوئے وغیرہ وغیرہ. لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں جی، جہاں تک میرا یہ دینی کیریئر ہے، اس کا تعلق ہے، تو یہ تو ماحول گھر سے ہی ملا. ٹھیک ہے. یعنی میں ایک اسٹرانچ قسم کی بریلوی فیملی میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے. اور بچپن ہی میں آپ سمجھ لیں ٹین ایج کے اندر ہی مولانا الیاس قادری صاحب کی جو دعوت اسلامی ہے اس کے ساتھ تعلق بن گیا. اس کی وجہ سے دین کا شغف اپنی آپ سمجھ لیں میٹرک کی عمر میں آ چکا تھا اس حوالے سے کہ دین پہ چلنا ہے. پھر نماز کی بھی ترغیب گھر سے ملی، والد صاحب بھی 5 وقت نماز پڑھنے والے. ٹھیک ہے. اور لیکن اصل میں جو آج مجھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو آج کی بات ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں، یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا. ہاں جی. ٹھیک. 1994 میں جب میں ایف ایس سی میں اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت میں نے پہلی دفعہ پبلکلی درس و بیان کا سلسلہ شروع کیا، لیکچرز دینے کا. ٹھیک ہے. اور وہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے. اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ وہ جو کتاب ان کی فضان سنت ہے وہ دیکھ کے پڑھ لیتے تھے. یعنی مجھے یاد ہے کہ 1994 میں پہلی دفعہ جب ہمارا ایک تبلیغی قافلہ، جسے مدنی قافلہ کہتے ہیں اور تبلیغی جماعت والے اسے جماعت کہتے ہیں، وہ قریبی ایک گاؤں میں گئی، تو وہاں جمعے والے دن عصر کے بعد مجھے بسم اللہ کے فضائل کے اوپر چھوٹا سا ایک لیکچر دینا تھا 5 منٹ کا. وہ میں نے تیاری کر کے دیا جو کچھ بھی مجھے پتا تھا. یہ میری ابتدا تھی. ٹھیک ہے. یہ یعنی ٹین ایج چل رہی ہے. جی، ٹین ایج. اس کے بعد انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا. وہاں پہ بھی میں نے اپنی تعلیم کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دی. تعلیم میں بھی میں الحمدللہ ٹاپرز میں رہا ہوں ہمیشہ. پیرلل میں وہاں پہ بھی دعوت اسلامی کا ماحول ملا. اور ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی سے میں نے جو ہے میکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری لی. تو ٹیکسلا کے ساتھ ہی ایک سمجھ لیں ایک اس کے ساتھ جڑواں شہر ہے واکینٹ، وہ دعوت اسلامی کا گڑھ تھا. تو وہاں پہ بھی آنا جانا رہتا تھا. 1996 میں نے مفتی اکمل صاحب جو کیو ٹی وی پہ آتے ہیں ان کے ساتھ اعتکاف بھی کیا. قادری صاحب. ہاں جی، قادری صاحب. اس وقت وہ ابھی درس نظامی بھی انہوں نے شروع نہیں کیا تھا، وہ صرف مبلغ تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد درس نظامی انہوں نے بعد میں کیا، لیکن اچھے مبلغ تھے، دین کا شوق تھا. تو ان کی صحبت بھی اعتکاف میں میسر آئی. پھر کرتے کرتے جب انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے اور پریکٹیکل لائف میں آئے، پھر پہلا شوق لگا کہ دعوت اسلامی میں ایک اختلاف ابھرا، جس کی وجہ سے میں دعوت اسلامی سے الگ ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں نے پہلی دفعہ یہ سوچنا شروع کیا کہ جن لوگوں سے ہم عقیدت رکھتے ہیں ٹھیک ہے، ان میں بھی ایسی غلطیاں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے، جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. یعنی کہ ان کا آپس کا اپنا اختلاف. جی، آپس کا نہیں، آپس کا اختلاف. ٹھیک ہے. اس میں ظاہر ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے پھر آپ کسی ایک طرف تو ہوتے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے. تو الیاس قادری صاحب کے جو یہاں پہ کشمیر اور کے پی اور پنجاب تینوں صوبوں کے جو مشترکہ نگران تھے حاجی ابراہیم قادری صاحب، ہاں جی، ان کو ہم نے بڑا قریب سے دیکھا تھا. ہم نے ان کا کریکٹر بھی آبزرو کیا تھا. الیاس قادری صاحب کا تو صرف سنا ہوا تھا. جب ان کا آپس میں اختلاف ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ الیاس قادری صاحب ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو ہم الگ ہوئے. یعنی باپا جانی. ٹھیک. اور اسی دوران پھر میری جاب ہو گئی اسلام آباد میں. ٹھیک. تو پھر میں اس طرح کے جو جماعت والا معاملہ ہے اس سے کٹ آف ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن پیرلل میں جہاں پر آفس کی طرف سے میری یعنی رہائش تھی، وہاں پہ قریبی ایک مسجد تھی G10-4 کے اندر. اس کے اندر میں نے درس و بیان کا سلسلہ شروع کیا، بریلویت فرقے کے پلیٹ فارم سے، لیکن کسی تنظیم کے پلیٹ فارم سے نہیں. ٹھیک. اور یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 2007 کی. ٹھیک ہے. اور اسی دوران تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی تھوڑا سا تعارف ہوا. ٹھیک ہے. اور 2007 میں پیر نصیر الدین نصیر صاحب سے میری ملاقات ہوئی گولڈا میں. گولڈا وہاں سے قریب تھا. جی جی. ان کی کچھ کتابیں بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا، تھوڑا دماغ کھلا. اور پھر 2007 کے اینڈ پہ اور 2008 کے سٹارٹ، یہ وہ پورشن تھا جس میں میں نے قرآن حکیم کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. اسی دوران ڈاکٹر اسرار صاحب سے تعارف ہوا. ان کی بیان القرآن بھی سننے شروع کی. جی، جاب کے دوران. یہ سب کچھ جاب کے دوران. ظاہر ہے جاب سے جب ہم فارغ ہوتے تھے تو
میری فیملی تو وہاں پہ نہیں تھی, وہ تو جیل میں تھی, تو میں پارٹ ٹائم, یہ دین کے ساتھ ہی شغف تھا نا, اور یہ پورے کا پورا سلسلہ چلتا رہا. اشفاق احمد صاحب سے تعارف ہوا, ان کا وہ ڈرامہ من چلے کا سودا, وہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے میری لائف میں. تو یعنی ایک صوفیانہ جو دین کی تعبیر ہے, اس کے پیچھے میں پڑ گیا. اور اسی دوران پروفیسر احمد فی اختر صاحب سے بھی اٹھنا بیٹھنا ہوا, جو گجر خان والے ہیں, 7-8 سال ان کے ساتھ بھی, 2001 سے لے کے 8 تک آلموسٹ یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے تھے. اور 2007 نومبر میں جو تبلیغی جماعت کا ریونڈ والا اجتماع تھا, میں اس میں بھی گیا تھا. اور یہ ساری کی ساری چیزیں پیرلل میں چل رہی تھی. صرف ایک اہل حدیث مکتب ایسا تھا جسے میں نے اسٹڈی نہیں کیا تھا, وہ میں نے 2008 میں پھر انہیں بھی اسٹڈی کرنا شروع کیا. تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ بکش اعتبار سے سب سے زیادہ قرآن و سنت کے قریب اہل حدیث ہے. اور یہ بڑا میرے لیے اسٹانشنگ لمحہ تھا کہ جس فرقے کو میں قادیانیوں کی طرح کافر اور گمراہ سمجھتا تھا, وہ مجھے باقیوں سے بہتر نظر آنا شروع ہو گئے جب میں نے قرآن, بخاری, مسلم کو پڑھنا شروع کیا. میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ اہل حدیث حق پہ ہوتے ہیں, یعنی توحید کی جھلک, توحید کی وجہ سے بھی, نماز بھی سنت کے مطابق. میں ڈاکٹر سرار صاحب سے بھی بات کی, ڈاکٹر سرار صاحب بھی مانے کہ جی قرآن و سنت کے سب سے قریب اہل حدیث ہیں. وہ خود بھی مانے کہ نماز کا طریقہ بھی رفع الیدین کے ساتھ ہے. نماز تو بیسک چیز تھی, اور توحید تو آپ 24 کیرٹ سونا ہے, اہل حدیث کی توحید 0 کمپرومائز ہے اس میں. تو یہ میرے لیے ایک بڑا تھا. لیکن مجھے اہل حدیث کی کچھ خرابیوں کا بھی آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا. ایک یزید کے ایشو کے اوپر, طلاق کے ایشو کے اوپر, چوتھے دن قربانی, مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا, اس کو وہ گناہ سمجھتے تھے. اس طرح کافی سارے ایشوز. میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے پھر اہل حدیث میں استاد ایسے ملے جو ان ساری چیزوں کی وجہ سے خود بھی اہل حدیث سے تنگ تھے. وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی. تھوڑا سا بات یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کنورژن ساتھ ساتھ ہوتی گئی یا صرف پڑھتے گئے؟ نہیں, کنورژن ساتھ ساتھ ہوتی گئی, لیکن یہ جو کنورژن ہو رہی تھی نا, یہ اسٹانچ نہیں ہو رہی تھی. کیونکہ جب تک میں بریلوی تھا, میں دیوبند, اہل حدیث, شیعہ کو کافر سمجھتا تھا. میں نے زندگی میں کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی. لیکن جب بریلویت ہی غلط نکل آئی نا, پھر میں نے کہا اگر یہ غلط ہے تو پھر سارے غلط نکل سکتے ہیں. تو بھائی اب سارے ٹھیک ہیں اس اعتبار سے کہ مسلمان ہیں, کسی کو کہیں غلطی لگی ہے, کسی کو کہیں. تو میرا یہ سافٹ ویئر جو ہے نا نارملائز ہو گیا. یعنی میں جب بریلوی تھا نا, تو جتنی اہل حدیث سے نفرت کرتا تھا نا, اہل حدیث میں آگے میں نے بریلویوں سے وہ نفرت نہیں کی. میں نے ان کی مسجد میں نماز پڑھنا نہیں چھوڑی, میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا. یہ سافٹ کارنر دینی تعلیم کا تھا یا یونیورسٹی کی تھا؟ یہ میں سارا کریڈٹ 99% اگر دوں گا تو یونیورسٹی کی تعلیم کو دوں گا. دین کے کیریئر میں تو آپ جو ہے وہ ماسٹر بن کے نکلتے ہیں, دہشت گرد بن کے نکلتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا سافٹ میری دنیاوی تعلیم کی وجہ سے. کیونکہ ظاہر دین میں تو آپ کو یہ تعلیم ہی نہیں دی جاتی. دین کی تو بنیادی تعلیم یہ ہے کہ یہ فرقہ جنتی ہے, مخالفین سارے کافر ہیں, جہنمی ہیں. تو دین میں سے کہاں سے یہ بات نکلنی ہے؟ ایسے ہی. ہاں جی. ساتھ میں علی بھائی یہ بتائیں, داڑھی وغیرہ شروع میں ہی رکھی ہوئی تھی آپ نے یا جی داڑھی تو میں نے, یعنی میری سچی داڑھی ہے. داڑھی میری نکلی ہے جا کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں انجینئرنگ یونیورسٹی کے بھی فائنل ایئر میں جا کے. داڑھی لیٹ نکلی ہے میری. یعنی پھر کاٹی وغیرہ آپ نے نہیں ظاہر ہے کہ نہیں. میں تو یعنی پہلے بھی نکلا لی تو میں نے نہیں کاٹنی تھی. یعنی داڑھی کی تو میں نیت میٹرک لیول پہ ہی کر لی تھی کہ ظاہر ایک مذہبی تھا. جس فرقے میں کنورٹ آپ ہوتے گئے صاحب, ظاہر پھر بندے کو نا سوسائٹی کا, معاشرے کا, گھر کا بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. اسپیشلی جی بریلوی فیملی تو ماتھی توبہ جی, مشکل وقت دیکھا ہے. ان تمام معاملات کو کیسے فیس کیا وہ بتائیں. بس فیس کیا ہے جی. ظاہر ہے کہ اب جب یہ طے کر لیا کہ آخرت بنانی ہے, ٹھیک, تو پھر آپ نے فیس تو کرنا ہے. ظاہر ہے فیملی کی طرف سے پریشر تو آتا ہے. ٹھیک. تو میں چونکہ شروع سے میری بڑی طبیعت ایکسٹروورٹ قسم کی ہے, میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. یعنی جب میں بریلوی بھی تھا نا تو ایک کٹر تھا اور میں سمجھتا تھا یہ اس طرح ہے. تو جب مجھے یہ حق کی آواز پتہ چلی, ویسے ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس حق کی آواز سننے کے بعد نا بزدل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس میں میری تربیت کا بھی اثر ہے. میں کہتا ہوں یار سب سے محبت کرو, لیکن میں خود ایسا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں بالکل بیک فٹ پہ نہیں گیا. ہر آنے والا دن میں فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہوں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں حق قبول کرنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ نہیں کیا, ٹھیک ہے, چڑھ دوڑوں ساروں کے اوپر. میں نے کہا دیکھی جائے گی جو بھی ہے. میں نے یہ اپنے تک نہیں رکھنا, میں نے ہر بندے کو بتانا ہے.